میرے اور آپ کے پاس خدا کو راضی کرنے کے لیے جو پیکج ہے اسلام کے علاوہ کسی کے پاس وہ پیکج نہیں ہے ہی نہیں. وہ ہمیں اخلاقیات بھی سکھاتا ہے, وہ ہمیں بتاتا ہے شراب حرام ہے, مردار مت کھاؤ, جانور ذبح کرو اللہ کا نام لے کے, کن جانوروں کو کھانا ہے کن کے قریب نہیں جانا. یہ بھی پوری ڈیٹیل ہمیں کہاں ملے گی؟ اسلام میں ملے گی. غیر مسلموں کے پاس یہ ڈیٹیل بولو ہے کیا؟ نہ. جوا حرام کر دیا اس نے. غیر مسلم سے پوچھو جوا حلال ہے حرام ہے, ان کی ساری زندگی سوچتے ہی رہیں گے لیگل ہونا چاہیے کہ ان لیگل ہونا چاہیے, سوچتے رہیں گے. سود کے بارے میں سوچتے رہیں گے. جی مفتی صاحب. غیر مسلموں سے پوچھو بال رکھنے چاہیے کہ نہیں رکھنے چاہیے, کچھ کہیں گے بالکل ٹنڈ پنڈ ہونی چاہیے, کچھ کہیں گے ہر طرح کے بال بڑھا لو. اسلام سے پوچھو, اسلام کہتا ہے عورت کو سر کے بال بڑھانے چاہیے, اس کی فطرت کا حصہ ہے. مرد کے پاس آپشن ہے سر کے بال رکھے یا سر منڈائے, اور جب سر ٹنڈ کرائے تو لوگ شعر پڑھیں حسن تیرا اس طرح سالم رہا, سر منڈانے پر بھی تو ظالم رہا. کچھ لوگوں پہ ٹنڈ جچتی ہے. سبحان اللہ. داڑھی کے بارے میں مذہب نے حکم دیا مرد کو داڑھی بڑھانی پڑے گی. مونچھوں کے بارے میں حکم دیا بغلوں کے بال صاف کرنے, زیر ناف بال صاف کرنے. اتنی ڈیٹیل میں کوئی مذہب تمہیں گائیڈنس دیتا ہے؟ بالکل نہیں مفتی صاحب. کوئی ہے کسی کے پاس؟ نہیں ہے. ماں باپ جوان ہو تو کیا سلوک ہے, بوڑھے ہو جائے تو کیا سلوک ہے؟ ماں باپ کا نان نفقہ کس کے ذمے ہے؟ جی مفتی صاحب. خرچہ پانی کس گورنمنٹ کے ذمے یا اولاد کے ذمے؟ غیر مسلموں نے بوڑھے ماں باپ کا سارا خرچہ حکومت پہ ڈال دیا, اولڈ ہاؤس. اللہ کہتا ہے نہیں, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. باپ کو پالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اولاد کی. بولتے کیوں نہیں؟ اولاد کی. ماں کو پالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اولاد کی. میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ غیر مسلم اس بارے میں کیا ہے؟ خاموش. جی مفتی صاحب. اللہ نے کہا بھائی بیوی گھر میں رہے گی, کھلائے گا کون؟ شوہر. کمائے گا کون؟ شوہر. گھر کا سربراہ کون ہے؟ شوہر. غیر مسلموں کو پتہ ہی نہیں سربراہ کون ہے, کہتے ہیں دونوں برابر ہیں. ابے بھائی گھر بھی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ اور ریاست ہوتی ہے, کوئی گھر امیر کے بغیر چل سکتا ہے؟ بالکل نہیں. 4 آدمیوں پہ بھی ایک کو انگریز کمپنی میں باس بناتا ہے, گھر میں کسی کو بھی باس نہیں بنایا اس نے, تبھی طلاقیں ہو رہی ہیں. اللہ معاف کرے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ جی مفتی صاحب. گھر بھی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہوتی ہے, ریاست ہوتی ہے. کسی کمپنی کسی بھی آرگنائز ادارے کو دیکھا 4-5 افراد بھی ہوں تو ایک کو امیر انگریز بھی بناتا ہے. گھر میں انگریز نے کسی کو امیر نہیں بنایا, سارے ہی باپ ہیں. بیوی بھی باپ ہے, شوہر بھی باپ ہے, بچے بھی کیا ہیں؟ باپ ہے. باپ بچے کو ڈانٹ نہیں سکتا, مار نہیں سکتا, سب کیا ہے؟ باپ. تو جب سب ایک گھر میں باپ ہوں گے تو گھر چلے گا؟ بالکل نہیں مفتی صاحب. اسلام نے ہمیں گائیڈ کیا بھائی یہ ایک گھر ہے, یہ بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے, اس میں بھی ایک امیر ہے. وہ امیر کون ہے؟ اتفاق سے شوہر ہے بھائی. وہ کون ہے بھائی؟ اس لیے عورت کو حکم دیا گھر میں اطاعت کس کی کرنی ہے؟ شوہر کی, تاکہ یہ گھر چلے. تبھی مسلمانوں کے گھر چل جاتے ہیں, غیر مسلموں کے گھر بنتے ہی نہیں ہے. چلتے کہاں سے؟ صحیح فرما رہے ہیں مفتی صاحب. اور بنتے ہیں تو بڑی مشکل سے چلتے ہیں. جی مفتی صاحب. طلاقوں کا ریشو اتنی طلاقیں, اللہ کی پناہ. اللہ ہماری حفاظت کرے. تو میرے بھائی اپنے مذہب پہ فخر کرو, سمجھتے ہو؟ الحمدللہ. مذہب پہ کیا کرو؟ فخر کرو, شکر کرو, اور دعا مانگا کرو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اے اللہ جب تو نے ہمیں اسلام دے دیا تو اب ہمارے دلوں کو اسلام سے ہٹانا نہیں, موت تک ہمیں ایمان پہ قائم رکھنا. بہت بڑا احسان ہے اللہ کا, خدا کی قسم. آمین آمین آمین. تو اب اس احسان کے کچھ تقاضے ہیں. وہ کیا تقاضے ہیں؟ سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست. صحیح. اسلام کیا کہتا ہے؟ جس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرو. تو شکر میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس نے دی ہے مانو کہ وہی دینے کے قابل ہے, اس کے علاوہ کسی کو دینے کا اختیار نہیں ہے. اس لیے اسلام میں سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ شرک. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, جو اللہ کے سوا کسی کو پکارے گا تو اللہ کہتا ہے اس کا حساب کس کے ذمے ہے؟ میرے ذمے ہے, میں نہیں چھوڑوں گا اس کو. اس لیے ہم نعرہ صرف یا اللہ مدد, یا رسول اللہ مدد کا نعرہ
نہیں بولتے لگاتے، کیوں نہیں لگے گا. یا علی مدد نہیں لگے بولو گا. نا نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. اللہ نے جب ہمیں بنایا تھا پانی سے، اس بنانے میں کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں تھا. اللہ کہتے ہیں جب میں خود مختار ہوں، میں نے بنایا، تو ضرورتوں میں پکارو گے بھی کسے؟ صرف مجھے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں. اللہ کے دینے سے پیغمبر کے پاس بھی اختیارات آ گئے. اللہ قرآن میں جگہ جگہ اس شرک کی نفی کرتا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا، نہ پیغمبر کو نہ کسی ولی کو. معجزے جو پیغمبروں سے صادر ہوتے ہیں وہ پیغمبروں سے نہیں ہوتے، وہ اصل میں کس سے ہوتے ہیں؟ اللہ سے ہوتے ہیں. اللہ نے کسی پیغمبر کو اختیار نہیں دیا کہ جب چاہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے. نہ، جب اللہ نے چاہا پیغمبر پہ وحی نازل کی کہ اے نبی آپ چاند کی طرف اشارہ کریں، میں اپنی قدرت سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں گا. نبی نے اشارہ کیا، اللہ نے ٹکڑے کر دیے. تو یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. پھر جوڑنے والا بھی کون؟ چاند کو دوبارہ اللہ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ لاٹھی زمین پہ ڈالو میں سانپ بنا دوں گا. حضرت موسیٰ کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ جب چاہو آپ لاٹھی کو سانپ بنا دو. اگر اللہ نے یہ اختیار دیا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی زمین پہ ڈالی تھی پہلی دفعہ اور وہ سانپ بنی تھی تو موسیٰ علیہ السلام خوف سے بھاگتے نہیں. قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھاگے، ولم یعقب، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، اتنا خوف زدہ ہو گئے اس سانپ سے. اللہ نے فرمایا یا موسیٰ اقبل، اے موسیٰ واپس پلٹ اور اس کو ہاتھ میں پکڑ لے. سنعیدها سیرتها الاولی، جس خدا نے اس لاٹھی کو سانپ بنایا ہے وہی رب اس سانپ کو دوبارہ لاٹھی بنا دے گا. پتا چلا کہ بھائی موسیٰ نہ لاٹھی کو سانپ بنا سکتے تھے، نہ سانپ کو ریورس کر کے دوبارہ لاٹھی بنا سکتے تھے. یہ سارے کام کون کر رہا تھا؟ اللہ کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے، پانی کے کنارے آ کے کھڑے ہوئے ہیں اور پریشان کہ پیچھے فرعون کا لشکر آگے دریا، بنی اسرائیل نے پوچھا انا لمدرکون، اے موسیٰ مر گئے، آج تو ہم مر گئے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں مرے، بلکہ میں لاٹھی ابھی ڈالوں گا، پانی پہ ماروں گا اور اپنی طاقت سے پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دوں گا. نہ 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 نہ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، جس اللہ نے اتنی مدد کی ہے آج دوبارہ وہ مدد کرے گا. کرے گا کیسے یہ مجھے معلوم نہیں ہے. مدد ضرور آئے گی، یہ نہیں پتا کیسے آئے گی. ان معی ربی، میرے ساتھ رب ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو کہا کہ لاٹھی پانی پہ مار، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. اللہ نے اپنی قدرت سے اس پانی کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. بے شک بے تو یہ شک. سارے کام کون کر رہا ہے میرے بھائی؟ اللہ. تو پیغمبروں کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، فرشتوں کے پاس اختیارات نہیں ہے. آپ کو لوگ شرک پہ ابھاریں گے، بولیں گے لو بھیا مفتی صاحب اوٹ پٹانگ باتیں کر کے جا رہے ہیں، بارش برسانے کے فرشتے الگ ہیں، موت کا فرشتہ الگ ہے بھائی. تو جب موت دینے کا اختیار فرشتے کے پاس ہے، بارش برسانے کا اختیار فرشتے کے پاس ہے، تو کیا پیغمبروں کے پاس اولاد دینے کا اختیار نہیں ہو سکتا؟ بگڑی بنانے کا اختیار نہیں ہو سکتا؟ نہ نہ نہ. موت کا اختیار فرشتے کے پاس نہیں ہے. موت، روح نکالنے کا کام فرشتے سے لیا جاتا ہے، اختیارات فرشتے کو نہیں دیے جاتے. اس کی مثال ایسے ہے، میرے ہاتھ میں قلم ہے، آپ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب اس پہ سائن کر دیں، میں قلم سے سائن کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں لے بھئی مفتی صاحب نے قلم سے سائن کا کام لیا ہے، لہذا قلم کے پاس یہ اختیارات ہے کہ وہ سائن کر سکتا ہے. آپ نے کیا کیا؟ وہ پین مجھ سے لے لیا اور کہا آئندہ کبھی سائن کروانا ہوا تو چونکہ آپ قلم سے سائن کرواتے ہیں لہذا میں ڈائریکٹ قلم سے کہہ دیا کروں گا کہ وہ سائن کر دے. میں کیا کہوں گا میرے بھائی؟ قلم کے پاس نہ میرا نام لکھنے کا اختیار، نہ قلم کے پاس ایک تحریر لکھنے کا اختیار. قلم کا کام ہے جیسا جیسا میں اس کو جہاں جہاں گھماؤں گا اسی حساب سے وہ گھومے گا. تو اللہ میاں نے بھی موت کے فرشتے کو گچی سے پکڑا ہوا ہے اور بولا ہوا ہے کہ جیسے جیسے میں تجھ سے کام لوں گا اس طریقے سے تو روح قبض کرے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم موت اور حیات کی دعا کبھی فرشتے سے نہیں مانگتے. کبھی ہم یہ نہیں کہتے اے اسرافیل، اے موت کے فرشتے
کائنڈلی تھوڑی سی مجھے 1 سال کے لیے مہلت دے دے. ہمیں پتا ہے یہ فرشتے کے پاس اختیارات نہیں ہے. ہم دعائیں کس سے مانگتے ہیں بھائی؟ اللہ سے. اے اللہ ابھی اس نے دوسری شادی کرنی ہے, ابھی 4 کرنی ہے, اے اللہ اس کو تھوڑی زندگی مزید دے دے, کرنے کے بعد یہ اس نے ویسے ہی مر جانا ہے تھوڑے دنوں میں, ابھی کیا کر دے, اس کو اختیارات دے دے, ابھی تھوڑی سی مہلت دے دے.